بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ کو جو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک صبح کی نماز کے بعد کا ایک اسپیشل وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائیں گے، آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ فرمائیں گے، آپ کے رکے ہوئے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں سے ایک خاص گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے لائف چینجنگ، ایک زندگی بدلنے والی ویڈیو ہونے جا رہی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آگے وظیفے کی طرف۔ آج کے اس دور میں ہر انسان مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہر انسان کی نیک خواہشات ہیں، ہزاروں جذبات ہیں، سینکڑوں ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے در بدر دھکے کھا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان مصیبتوں، ان پریشانیوں سے نکل جائیں، تو ہمارے بتائے ہوئے اس وظیفے کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ ایک دفعہ کر لیں، بلکہ اپنی زندگی کے معمول میں رکھیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو کبھی پریشانی اور مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو بڑھتے ہیں آگے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے صبح کی نماز کے بعد باوضو کوشش کریں کہ باوضو صبح کی نماز کے پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ جا نماز پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیں۔ آپ عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں۔ تو وظیفے کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ یا غفار ایک بار ہوا، آپ نے 71 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ 71 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو دوسری تسبیح پڑھنی ہے، اللہ رب العزت کے 2 بابرکت نام ہیں، ان ناموں کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح ہو ایک ٹائم ہوا، اسی ترتیب سے یا رزاق یا فتاح ہو آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ 101 دفعہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک دفعہ ہوا، آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاق کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس تسبیح کو آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے آخر میں وظیفے کو پڑھنا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی برکت نام ہے۔ معزز سامعین، ایک بات کا خاص دھیان رہے کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر کامل یقین کے ساتھ، ایک مکمل یقین کے ساتھ کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور بس میرا کام ہو گیا، اس یقین کے ساتھ پڑھا کریں۔ کچھ لوگ
وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایسے پڑھنا ہے، ایسے ٹکرے مارنی ہیں، تو اس کا آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں، جب بھی کبھی آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں، ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ کی توجہ، آپ کا دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہو، اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کی طرف ہو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی مایوس نہیں فرمائیں گے، اور آپ کی زندگی کے مشکل سے مشکل کام اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے ہوتے جائیں گے۔ لیکن جو انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ پورا کامل یقین رکھتا ہے، اور کامل یقین کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور اس کے اس عمل کی بدولت اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے خاص خیال رکھا کریں کہ آپ جو وظائف کرتے ہوئے اپنے توجہ اور دھیان کو اللہ رب العزت کے حضور رکھا کریں۔ تو سب سے آخری جو تسبیح ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام کی، وہ نام ہے یا اللہ۔ آپ نے اس اسم شریف کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کو 96 بار پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور آپ کے دل میں جو بھی حسرت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر التجا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی مایوس نہیں لوٹائیں گے، اور آپ کی نیک خواہشات پوری ہوں گی۔ ملتے ہیں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔